اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظام انصاف پر بات کریں گے۔ اجومو جو تھا وہ ایک غریب شخص کا بیٹا تھا، اس کی عمر تھی 17 سال۔ اس پر الزام لگا اور اس کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ تو عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ سزا کاٹنے کے بعد جب واپس آیا تو جج نے اس کو کہا کہ جج نے اس کو بری کیا۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب جج نے اس کو بری کیا، اس کے سامنے اس غریب شخص کے بیٹا جو اجامو تھا، اس کے سامنے ایک پرچی لکھی۔ اس نے کہا کہ اس پر قیمت لکھو کہ جو 40 سال زندگی کے آپ کے ضائع ہوئے ہیں، تو یہ جو پرچی ہے اس پر جو ہے نا لکھیں کہ آپ کو کتنا ہم ہر جانے کے طور پر ادا کریں۔ تو اس جو اجامو نے اس پرچی پہ جو لکھا وہ یہ الفاظ تھے کہ جج صاحب عدالتی نظام انصاف کو اتنا بہتر کر دیں کہ میرے بعد کوئی شخص بے گناہ 40 سال جو ہے وہ جیل نہ کاٹے۔ تو اس نے جب یہ لکھا اور وہ زار و قطار رونے لگا، اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ تو یہ جو پاکستانی نظام ہے، اس نظام کی نظام انصاف کی اگر بات کریں تو یہاں پر تو کسی کو ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی اور اٹھا لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں عمران ریاض ہو گیا، شیخ رشید ہو گیا، شیخ شاکر ہو گیا، شیخ عمران ہو گیا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس پر ایف آئی آر کاٹی جائے، اس کو پراپر طریقہ کار سے جو نظام انصاف ہے اس کے مطابق اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اس کی گناہ کی سزا دی جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے اور کوئی گناہگار بھی نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد پھر وہ جو ہے نا بازیاب ہو۔ اصل میں رہا ہونا اور بازیاب ہونا یہ دو علیحدہ چیزیں۔ جب کسی پہ کوئی جرم ہوتا ہے یا الزام لگتا ہے تو وہ عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں رہا ہونا۔ اور جو بازیاب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اغوا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر جو ہے نا کسی جگہ سے وہ بازیاب کروایا جاتا ہے، یا جو ہے نا اغوا کار اس کو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں کرنل اجمل صابر ہیں، راولپنڈی کے جو ہے نا ایم این اے کے امیدوار بھی ہیں، ان کو ٹکٹ بھی ملا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ان کو بھی جو ہے نا پہلے اٹھا لیا گیا، اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو عدالتوں نے رہائی دی، پہلے جیل رہے پھر وہ رہا ہوئے، اور پھر کسی اور مقدمہ ڈال کر جو ہے نا ان کو اٹھا لیا گیا، اور پھر ان کو جو پہلے تو تھانے میں ریمانڈ پہ رہے اور پھر ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ تو نظام انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ جو جرم کرے اس کو تو آپ سزا دیں، لیکن یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہیں، چاہے وہ لال حویلی ہو چاہے وہ کوئی اور حویلی ہو، اس کو کبھی سیل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے کاروبار سیل ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے پمپ سیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظام انصاف اتنا بہتر ہو کہ اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو تو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن اگر کسی ایک پارٹی سے جو ہے نا آپ دوسری پارٹی میں بھجوانے کے لیے اس کو اس طرح کے کریں گے تو یہ کوئی جو ہے نا معیار نہیں ہے، یہ کوئی انصاف کا معیار نہیں ہے، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ کوئی بھی جو عوام جو ہے وہ اندھی نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے، اور جو بندے قصوروار ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سیاستدانوں کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے نا ہوش اور آواز کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ کبھی اے ٹیم کا حصہ بن جائیں اور کبھی وہ بی ٹیم کے حصہ بن جائے۔ سیاستدان بھی اگر اپنے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، تو وہ پارلیمنٹ سے ایسے قانون پاس کروائیں جو انصاف پر مبنی ہو، وہ بھی انتقامیہ کاروائیاں نہ کریں، تو پھر کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کا نظام نہیں ہوگا کہ کسی کو انصاف نہ ملے۔ تو سیاستدان بھی اپنے جو ہے نا پارٹیوں میں سے جو ہے نا جو لیڈر ہیں پارٹی کے، وہ اپنی اپنی پارٹیوں سے اس طرح کی کالی بھیڑیں نکالیں جو کسی کے لیے کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو انتقامی کاروائیاں کرتی ہیں، جو کرپشن کرتی ہیں۔ اگر آپ ینگ لوگوں کو آگے لے کر آئیں، بہتر لوگوں کو، نئے لوگوں کو آگے لے آئیں، تو کب کا آپ کا جو پاکستان ہے وہ بہتر ہو چکا ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی روایتی طریقے سے یہ جیتا ہوا ہے، یہ بڑے نام والا ہے، کوئی ہمارا جو ہے نا سسٹم نہیں ہے کہ ہم نئے بندے کو آگے لے کے آئیں۔ وہی جو ہے نا روایتی سیاستدانوں کو بار بار،
تو انہوں نے پھر یہی کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہوتا ہے، پاکستان آگے نہیں جا رہا۔ تو پاکستان کی بہتری کے لیے اگر آپ نے سوچنا ہے تو پھر اس نظام میں انصاف کو بدلنا ہوگا، تو اس نظام کو بدلیں گے تو تب بھی جو ہے نا عوام کا جو ہے نا کچھ بنے گا، ٹھیک ہے، عوام خوشحال ہوگی، ملک ترقی کرے گا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو 75 سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا پرانا روایتی طریقے کو بدلیں گے تو یہ ملک بدلے گا۔ شکریہ۔